میرے پیارے گورو، السلام علیکم. بہت یاد آ رہی تھی تمہاری. جب سے میں نے یہ دیکھا ہے، جس پوڈ کاسٹ میں تمہاری پریشانی دیکھی ہے اور یہ حالت دیکھی ہے میں نے، مجھے گورو کم اور دیوداس زیادہ لگ رہے. اور میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ تمہیں انڈین فوج کا اتنا درد ہو سکتا ہے، تمہیں انڈیا کی اتنی تکلیف ہو سکتی ہے، تمہیں پہلگام واقعہ کی اتنی تکلیف ہو سکتی ہے جتنی تکلیف تمہیں کترینہ کیف کی ہوئی ہے، جتنی تکلیف ایشوریا رائے کو بچانے کے لیے تمہیں ہو رہی ہے، جتنی تکلیف کرینہ کپور، اس کرینہ کپور کو جس کو سیف علی خان کو گھر پہ حملہ ہوتا ہے، چھریوں سے مار پڑ رہی ہے تو وہ گھر پہ ہی نہیں ہوتی. سیف کو فکر نہیں ہوتی کرینہ رات کو کدھر ہے، تمہیں کرینہ کی فکر ہے کہ کہیں وہ مال غنیمت میں نہ چلی جائے. میرے پیارے گورو، حوصلہ رکھو، ابھی کھیل بہت باقی ہے. اور تمہاری باڈی لینگویج میں سمجھ سکتا ہوں، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کچھ نہیں کرنے والا. تمہاری جو معصوم خواہشیں تھیں، جو ویوز کے چکر میں، جو اپنی منتھلی کی چکر میں، اپنی دہاڑی کے چکر میں تم اپنا سودا بیچ رہے تھے، وہ بکنا بند ہو گیا. تو مجھے تمہاری کیفیت کا اندازہ ہے. تم جو ہے پہلے کی طرح وہ سستی شراب شروع کرو، میک ڈاول جو ٹرک ڈرائیور پیتے ہیں. اچھی نہ پی لینا، اچھی تمہیں راس نہیں آتی، پھر تم بکواس کرتے ہو. میرے پیارے گورو، آج کے لیے اتنا ہی. اگلا خط لکھوں گا کل کے پوڈ کاسٹ میں. جی بشرا. زبردست، بہت بہت شکریہ. میں نے دیکھیں خط تو لکھ دیا. ہوا یہ کہ وہ مبشر لقمان صاحب سے میں نے ایک سوال کیا. اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ ہم نے اتنے شوز کیے، وہ پاکستان کا پہلا ایک دبنگ دلیر اینکر ہے، بے شک. اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ فوج پاکستان کے لیے وہ حاضر ہیں، اور میں نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے اپنے ایک فوجی سورس سے بھی کہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ کا وقت آتا ہے تو میں صرف مائک لے کے بارڈرز پہ نہیں جاؤں گا، میں صرف جو ہے نا وہ قلم کے ساتھ سولیڈیرٹی نہیں کروں گا، میں گن اٹھا کے لڑنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ میرا باپ جو ہے وہ فوجی تھا، وہ کئی محاذوں پہ لڑ چکا ہے، میرے بھائی فوجی تھے، اور میرا پورا خاندان جو ہے وہ فوجی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے. تو میں رضا کرانہ طور پہ مبشر لقمان لڑائی لڑیں گے. اچھا، اس میں میں نے ان سے سوال کیا کہ مبشر صاحب، لڑائی کی تو خواہش کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر اس طرح کا دشمن جو بلوچستان میں دہشت گردی کرواتا ہے، جو پاکستان میں جو ہے وہ مختلف واقعات میں ملوث پایا جاتا ہے، جس کا کلبھوشن یادو آج بھی ہمارا مہمان ہے، جس کا وہ جہاز والا جو ہے وہ چائے پی کے جاتا ہے، تو یہاں جو ہے اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ ظاہر ہے کہ لڑنے جب بندہ جاتا ہے یا پھر شہید ہوتا ہے یا غازی ہوتا ہے، تو آپ کی خواہش کیا ہے؟ اس پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا مجھے کہ باقی تو خواہشات اپنی جگہ پہ، ایک تو میں غازی واپس لوٹنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں علماء دین سے یہ پوچھوں گا کہ اگر اس طرح کا وقت آ جاتا ہے تو کیا بالی ووڈ ایکٹریس جو ہیں جی وہ ہم جنگ جیتتے ہیں تو انہیں لونڈیاں بنایا جا سکتا ہے؟ یہ انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا. تو ایک زندہ انسان جو ہے، جب تک اس کی نبض چل رہی ہے، جب تک اس کی سانسیں بحال رہتی ہیں، خواہشات تو جنم لیتی رہتی ہیں. تو خواہشات پہ اتنا اعتراض، غصہ اور نہیں تل ملانا چاہیے. اچھا، نمبر 1. اچھا، آپ تو صرف اس کا ذکر کر رہی ہیں، سم تھنگ انڈیا ہیرلڈ جو نیوز پیپر، اس کی بھی ہیڈ لائنز ہیں، اور شاید ہمارے پروڈیوسر جو ہیں اس وقت وہ ساری وہ فوٹیجز اور وہ جو فرنٹ پیجز ہیں وہ بھی ناظرین کو دکھائیں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں. مچا ہوا ہے، خوف کی لہر اس واقعے کے بعد ہو رہی ہے کہ ہم نے RNN پوڈ کاسٹ میں ایسی کیا بات کر دی، حالانکہ وہ خواہش کا اظہار ہے. یعنی کہ پورا انڈیا صرف وہ 4 لڑکیاں بچانے کے لیے اب وہ سر مجھے لگتا ہے نا جنگ کی فکر کم، انڈین ایکٹریسز کی فکر زیادہ، فور نو گڈ ریزن. اچھا، اس کا جواب دے اچھا، دیں، باقی باتیں میں اس کو کلیریفائی تھوڑا سا کر دوں. اچھا، اس میں مبشر لقمان صاحب کی جو بات ہے تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا، اس میں میجر گورو آریہ کی جو اتنا لمبا اداس ایک بھاشن ہے، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ماضی میں جو ان کے لیڈرز تھے، جو سردار تھے، مسلم سردار تھے، تو جنگوں کے بعد جو ہے وہ اس طرح مال غنیمت میں جو خواتین آتی تھی تو وہ لونیاں ان کو بنا لیتے تھے. اور انہوں نے کچھ نام لیے ہمارے میزائلوں سے کہ یہ میزائلوں کے نام غوری میزائل یا جو ہے ابدالی میزائل کے جو تجربے ہو رہے ہیں تو یہ کن سرداروں کے ناموں پہ ہیں. تو وہ جو ہے بہت زیادہ پریشان دکھائی دیے مجھے میرے دوست میجر گورو آریہ
تو انہوں نے اس مجھے پہ لگتا ہے آپ کو بہت مس کر رہے ہیں. ان کو ایک بار سر تھوڑا سا ٹائم نکالے نا. میں نے آج تو خط آپ لکھا کی اپوائنٹمنٹ آج مجھے نہیں چاہیے, آج پیار بھرا خط لکھا ہے. میں چائے پہ بلائیں, اگلے خط میں ان کو کہا, اگلے خط میں چائے کی دعوت دوں گا, میرا پکا وعدہ ہے. تو جو ہے نا وہ یہ ہوا. اچھا اس کے بعد انہیں سوال کیا ہوسٹ نے, جو اس پوڈ کاسٹ کا نعیم حنیف ہے, وہ بھی انتہائی کو سہما ہوا بچہ ہے. تو وہ کہتا ہے جی کہ آپ مبشر لقمان صاحب کو جانتے ہیں؟ تو میجر گورواریہ نے کہا کہ جی میں اچھی طرح جانتا ہوں. اور انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ بات کی ہے, انہوں نے کہا جی میں نے وہ بھی دیکھا ہے ان کا پوڈ کاسٹ, اور اس میں پتہ نہیں کیوں انہوں نے ہم دونوں پہ کوئی تنقید نہیں کی. انہیں جو ہے نا ہمارے مسلم لیڈرز جو ہیں ماضی کے, وہ یاد آنے لگے جنہوں نے فتوحات حاصل کی, جنہوں نے بہت سے علاقے خالی کروائے اور بہت سے ملکوں پہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے قبضے لیے, اور اسلام جو ہے اس کا پرچم لہرایا بہت سے خطوں میں. تو وہ ان کا ذکر کرتے رہے. مگر اتنا افسردہ گورواریہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اتنا تو میں کہتا ہوں مجھے دیوداس فلم یاد آ گئی. آپ نے باڈی لینگویج کی بات کی تھی نا, ناظرین کے ساتھ وہ کلپس ابھی چل رہے ہوں گے, وہ دیکھ سکتے ہیں سائڈ بائی سائڈ کہ کس طرح کی ان کی باڈی لینگویج ہے, کس طرح وہ بات کر رہی ہیں. وہ لگتا ہے جیسے کوئی غمگین کوئی ایسا ماحول ہے, انتہائی وہ اسکائی بلو کلر کی نا جینز کی وہ ٹی شرٹ پہن کے, اور اوپر سے وہ جو باتیں کر رہی ہیں صرف میرا خیال ہے کہ ان کی جو ذہنی حالت ہے, بھابھی بھی گھر پہ نہیں ہے. جنگ کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں نا, بھابھی بھی گھر پہ نہیں ہے. یہ شرٹ بھی خود استری کر کے آیا, آپ غور سے دیکھیں, شرٹ بھی جو ہے نا پراپر استری نہیں ہوئی تھی, اور اس حالت میں پتہ نہیں کیسے مجبوری میں شیو کی ہوگی. اور وہ اس طرح بیٹھ کے بڑی اداسی میں انہوں نے بڑے گلے شکوے کیے ہیں, اور اصل میں انہوں نے گلے شکوے کیے ہیں کہ دیکھیں اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. تو تھوڑے دن پہلے تک جو گورواریہ کوئی انڈین فوج کا ایک سپاہی بن کے بات کر رہے تھے, اور وہ جو ہے نا بڑا ان کے ساتھ سولیڈیرٹی اور شانہ بشانہ لڑنے کی اور دھمکیاں دے رہے تھے, اور بڑا دھمکی آمیز ان کا لہجہ رہتا تھا ہمیشہ. تو بالکل اس طرح لگا کہ جیسے ان کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. اور مجھے لگا کہ شاید ان کو کوئی اندر کی خبر بھی مل گئی کہ انڈیا جو ہے پہلگام جو واقعہ ہے اور موجودہ لڑائی میں اکیلا رہ گیا, تنہا رہ گیا ہے. اور پوری دنیا کی جو بات ہے, انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ بہت سے ممالک جو ہیں اس موقع پہ اسے چھوڑ جائیں گے. اور وہ جو ہے بالکل سفارتی محاذ پہ اس وقت تنہا ہے, اور اس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں بالکل اس کے برعکس نتائج آئے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے, افواج پاکستان نے, اور خاص طور پہ پاکستان کے میڈیا نے, جس میں RNN TV جو ہے وہ بالکل اب تو سر فہرست ہے. یعنی کہ بالکل میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اب تک پاکستان کے کسی بھی پوڈ کاسٹ کا اور کسی بھی شو کا, کسی بھی انٹرویو کا اگر بھگوڑے گورواریہ کی طرف سے جواب آیا تو وہ صرف RNN TV کے پوڈ کاسٹ کا جواب آیا وہاں سے. اور سر وہ ہمیں شوق سے دیکھتے ہیں, بین کرنے کے باوجود بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا, چھپ چھپ کے دیکھتا رہا, چھپ کے ہمیں دیکھتے. اچھا اب یہ ہے کہ انہیں شاید یہ ان کی باڈی لینگویج سے میں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ جیسے بہت مایوسی ہے اس بندے کے اندر, اور ایک جو اس نے ماحول بنا رکھا تھا, اور وہ بہت چیمپئن بنا ہوا تھا, اور ایک عسکری تجزیہ کار تھا. تو اس کو شاید یہ اطلاع مل گئی ہے کہ انڈیا بری طرح ایکسپوز ہو گیا اس واقعے میں, اور اب تو یہاں تک جو ہے وہ بات پہنچ گئی ہے کہ یہ واقعہ خود نریندر مودی نے پلان کیا, BJP نے پلان کیا, اور وہاں پہ کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں اس علاقے کی جو فوجی چوکیاں ہیں اس میں, اور وہاں کی جو ڈپلائمنٹ تھی اس میں. اور میں نے پہلے بھی بتایا, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہاں بہت سے فوجی افسران کی جو فیملیاں آباد تھی ان کو 3 روز قبل وہاں سے موو کر دیا گیا تھا, وہاں سے نکال دیا گیا تھا, اسی طرح کے ایک ڈرامہ رچانے کے لیے. محنت انہوں نے ویسے بہت کی تھی, یہ اپریشیٹ کرے, انہوں نے بہت محنت کی اس پلان کو کامیاب کرنے کی, لیکن یہ ناکام ہو. تو اس میں یہ ہے کہ ہیٹس آف ٹو مبشر لقمان صاحب کہ آپ کی ایک معصوم خواہش نے ہمارا رابطہ براہ راست جو ہے آپ کے دوست گورواریہ سے کروا دیا.